الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمد لله رب العالمين. بیٹا یہ اسپیکر بند کرو. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم آج 2 رجب ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ و قتال کرنا منع تھا. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. تو یہ بڑا خاص مہینہ ہے. اس میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے، روزے رکھنے کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، توبہ استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس مہینے میں استغفار کرنے کی بڑی فضیلت ہے، نیک اعمال کی فضیلت زیادہ ہے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ مقدس ہے. اس مہینے کی 6 تاریخ کو ایک عظیم ولی کامل حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ سید معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور 6 رجب کو آپ کا عرس پاک اجمیر شریف جو انڈیا میں آپ کا شہر ہے وہاں پہ تو اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک سے عقیدت حضرات عقیدت مند آپ کے عرس مقدس کی محافل میں حاضر ہوتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان حضور غریب نواز اور سیرت حضور غریب نواز پڑھیں کہ آپ کی شان کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے، تاکہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چل کر دنیا آخرت میں کامیابی کو حاصل کر سکیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ نحل کی آیت نمبر 92 تلاوت کی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان اچھے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ اب حیات طیبہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی المعرفۃ باللہ، حیات طیبہ کا معنی ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ اس کا معنی ہے یاکل حلالا ویلبس حلالا، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے، پھر وہ حلال چیز کھاتا ہے، حلال لباس پہنتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا فَلَنُحْيِنَ حَيَاةً طَيِّبَةً هِيَ الْجَنَّةُ، حیات طیبہ کا معنی جنت ہے۔ جو اللہ کا بندہ مرد یا عورت نیک عمل کرے گا، اللہ کریم اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت شریک نے فرمایا یہ برزخ کی زندگی کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ کریم اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ تو یہ حیات طیبہ کی مختلف معنی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار انہی پاک باز بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ایمان بھی لائے، بلکہ مخلوق خدا کی اصلاح بھی فرمائی، اور لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا ہے۔ آپ کا مختصر سا تعارف سماعت فرما لیں۔ آپ کس میں گرامی ہے حضرت حسن سنجری، آپ سید ہیں، حسن آپ کا اس میں گرامی ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے یہ 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ایران کا علاقہ ہے سنجر، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا نام میں نے بتا دیا حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، یعنی حسنی حسینی سادات میں سے۔ آپ کی والد گرامی کا نام ہے حضرت سید غیاث الدین سنجری، حسن سنجری، اور آپ کا شمار ایران کے امیروں سرداروں میں ہوتا ہے۔ آپ انتہائی پاک باز پرہیزگار متقی انسان تھے، اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی ہے بی بی ماہنور، وہ بھی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں، اور آپ کے مختلف القابات ہیں خواجہ غریب نواز، معین الدین کا معنی دین کی مدد کرنے والا، غریب نواز کا معنی غریبوں کو نوازنے والا، سلطان الہند حقیقت میں ہندوستان کے بادشاہ آپ ہیں، کیونکہ آپ کی بادشاہت آج بھی وہ سلامت ہے۔ وارث النبی آپ کا لقب ہے، یعنی حضور کے آپ نائب ہیں، عطائے رسول بھی ہیں، نائب الرسول بھی ہیں، یہ آپ کے لقبات ہیں۔ ذات محترم آپ کے والدین بھی اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ اولاد کے اوپر والدین کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر والدہ ہو حضرت ہاجرہ جیسی تو بیٹا ہوتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ جیسا، اگر والدہ ہو سیدہ آمنہ جیسی پھر بیٹا ہوتا ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا، اگر والدہ ہو سیدہ مریم جیسی پھر بیٹا ہوتا ہے اس حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسا، اور اگر ماں ہو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی پھر بیٹا ہوتا ہے حسن حسین جیسا، اور اگر ماں ہو ام الخیر فاطمہ جیسی پھر بیٹا ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، اگر ماں ہو بی بی ماہنور جیسی متقی پرہیزگار پھر بیٹا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری جیسا۔ تو یہ قانون قدرت ہے کہ والدین کی تعلیم و تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد بھی مالدار بھی تھے، عابد بھی تھے، عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور آپ کی والدہ صاحبہ بھی نیک سیرت، نیک صورت، اچھی اخلاق و کردار کی مالک خاتون تھی۔
جب آپ 15 سال کی ہوئے خواجہ غریب نواز تو آپ کی والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں جو آپ کو ملا وہ کیا تھا؟ باغ تھا، پن چکی، یہ دو چیزیں وراثت میں آپ کے حصے میں آئیں۔ آپ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، ایک مجذوب درویش جن کا نام ہے خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے موج میں تھے تو آپ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ ابھی 15 سال کے نوجوان ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تو آپ نے ان بزرگوں کا ادب کیا، ادب سے بٹھایا اور انگوروں کا خوشہ توڑ کے اس بزرگ کو پیش کیا۔ انہوں نے کھایا، بڑے خوش ہوئے، بڑا باادب بچہ ہے۔ ان بزرگوں نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، منہ میں چبایا، کہا بیٹا اس کو کھا لو۔ آپ نے وہ اللہ کے ولی کے لعاب دہن والا ٹکڑا، روٹی سوکھی کا ٹکڑا جب منہ میں ڈالا، دل کی دنیا بدل گئی۔ دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت نکل گئی۔ وہ بزرگ تو چلے گئے لیکن آپ کے دل میں معرفت الہی، محبت الہی کا چراغ روشن فرما گئے۔ آپ نے باغ بھی صدقہ کر دیا، پن چکی بھی خیرات کر دی، خود علم دین کے حصول کے لیے گھر سے باہر مختلف ملکوں میں سفر شروع کر دیا۔ اور آپ نے علم دین حاصل کیا، کہاں کہاں آپ گئے؟ سمرقند جو اس وقت علم و فضل کا بہت بڑا مرکز تھا، وہاں پہ حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے قرآن پاک حفظ کیا اور دیگر علوم بھی حاصل کیے۔ پھر آپ نے بخارا میں آپ وہاں پہ حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے آپ نے مروجہ دینی دنیاوی علوم کی تکمیل کی اور 5 سال آپ سمرقند اور بخارا میں علم دین کو حاصل کرتے رہے۔ جب ظاہری علوم کو حاصل کیا، پھر باطنی علوم کے لیے آپ نے ولی کامل کی تلاش شروع کر دی، حجاز مقدس کا سفر شروع کیا اور راستے میں نیشا پور، یہ ایران کا صوبہ خراسان ہے، اس کا شہر ہے، اس کا علاقہ تھا ہارون آباد، وہاں پہ پتہ چلا بہت بڑے بزرگ ہستی ہے، بہت بڑے عالم بعمل ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے جن کا نام تھا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے جا کے آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پہلے ظاہری علوم حاصل کیے، پھر آپ نے ولی کامل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور پھر ان کی نگاہ ولایت کی برکت سے آپ نے باطنی علوم بھی حاصل کیے اور اپنے شیخ کامل کی صحبت میں 20 سال گزارے۔ کتنا؟ 20 سال رہے خواجہ عثمان ہارونی کے پاس اور عبادات بھی کی، چلہ کشیاں کی، ریاضات کی اور باطنی علوم کو آپ نے حاصل کیا۔ اور پھر اللہ نے جب دینی دنیاوی ظاہری باطنی علوم سے آپ کو متصف کیا تو پھر آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع فرما دی۔ ذات محترم، آپ کی حیات طیبہ میں سے چند ایک چیزیں چیدہ آپ سماعت فرما لیں کہ جب آپ نے اپنے مرشد کامل کی بیعت کر لی، ان سے تبرکات کو حاصل کیا اور ولایت کے مقام پہ فائز ہو گئے، پھر اپنے مرشد کامل کی اجازت سے آپ حرمین شریفین کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ حرمین شریفین کا سفر آپ نے کیا، مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی، عمرہ کیا، اللہ کے گھر میں حاضری دی، پھر آپ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے اور روضہ رسول کے اوپر حاضری دی۔ پھر حضور کے روضہ پاک کے پاس آپ نے چند دن چند راتیں قیام کیا۔ ایک روز اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو خوشخبری دی، بشارت دی، حضور تشریف لائے خواب میں، فرمایا اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے۔ معین کہتے ہیں مددگار، تو سرکار نے آپ کو یہ لقب دیا تھا، اے معین الدین تم ہمارے دین کا مددگار ہے۔ سرکار فرمایا تجھے ہند کی ولایت ہم نے عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ کو حضور نے ہندوستان کی بادشاہت بھی عطا کی، ولایت بھی عطا کی، معین الدین کا لقب بھی عطا کیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا کہ آپ حضور کی اجازت سے اور آپ کے حکم کے اوپر مدینہ پاک سے چلتے ہیں اور پھر راستے میں بزرگان دین کی صحبت میں بھی وقت گزارا۔ حضور غوث پاک
جو آپ کے رشتہ دار تھے ان کے پاس بھی رہے اور تقریباً 6 مہینے حضور غوث پاک کے کمرے میں آپ نے گزارے ہیں. حضور غوث پاک کا بھی فیض آپ نے حاصل کیا. پھر جب آپ یہاں پہ ہندوستان میں تشریف لائے، ابھی پاکستان کا نام و نشان نہ تھا، اجمیر سے وہاں سے چلے یعنی بغداد شریف میں حاضر ہوئے حضور غوث پاک کے پاس. پھر آپ لاہور میں تشریف لائے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روضہ پاک پہ حاضری دی اور آپ نے 40 دن اور 40 راتیں حضور داتا صاحب کے قدموں کی طرف عبادت کی. آج بھی وہ حجرہ اعتکاف موجود ہے، آپ میں سے کئیوں نے زیارت کی ہوگی. حضور داتا صاحب کے پاؤں کی طرف خواجہ غریب نواز کا وہ اعتکاف کا حجرہ آج بھی سلامت ہے. وہاں پہ آپ نے 40 دن اور 40 راتیں گزاری ہیں اور وہاں پہ عبادت کی، ریاضت کی. اور جب داتا صاحب کا بھی فیض آپ کو ملا، جب ہندوستان میں جانے لگے تو آپ نے شعر بولا تھا حضرت داتا گنج بخش کی شان میں، جو آج بھی آپ کے مزار پر انوار کے اوپر اور باہر کا جو مین گیٹ کے اوپر بھی وہ لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نوری خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. فرماتے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہستی ہے. داتا صاحب کوئی عام شخص نہیں ہے. فرمایا یہ وہ عظیم ولی کامل ہے جو مخلوق خدا کو خزانے تقسیم کر رہے ہیں. علم کے خزانے، عمل کے خزانے، معرفت کے خزانے، محبت الہی کے خزانے، محبت رسول کے خزانے مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں. فرماتے ہم ناقص ہیں، ہمارا پیر کامل ہے. ہم گناہگار سے ہی لیکن ہمارا پیر حضرت داتا گنج بخش کامل ہیں. صرف کامل نہیں، کاملوں کے بھی رہنما ہیں. داتا صاحب کا بھی فیض ملا. پھر آپ اجمیر میں جاتے ہیں اور حضور کی نگاہ کرم کی برکت سے اور حضور غوث پاک کے فیض تربیت، حضور داتا گنج بخش کی فیض کی برکت سے آپ نے اجمیر میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. یہ کہنا آسان ہے، آج ہم سے بے نمازی نہیں بنتا. مسلمان کہاں سے، ہم سے کیسے ہوں گے غیر مسلم؟ آج ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہوتا ہے. ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. ہم سے تو بے نمازی نہیں بنتا. لیکن حضور دادا حضرت خواجہ غریب نواز وہ عظیم ولی کامل ہیں. آپ چونکہ بعمل بھی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، سید بھی تھے. آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، حسن اخلاق، حسن کردار کے ذریعے آپ نے لاکھوں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کیا ہے. یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے. ذات محترم آپ کی کرامتیں تو بے شمار ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت اولیاء کی کرامتوں کو مانتے بھی ہیں. لیکن صرف کرامت کو بیان کر لینا کافی نہیں، قیامت کو سن کے سبحان اللہ کہنا بھی کافی نہیں. اصل سے ہوتی ہے کہ ولی کی سیرت کو بیان کیا جائے، ولی کی سیرت بتائی جائے، تعلیمات بتائی جائے امت کو کہ یہ کیسے اولیاء کرام تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا اخلاق و کردار کیا تھا، کیسے اسلام کو پھیلایا. تو آج میں نے کرامتیں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنی، میں نے آپ کی سیرت سے چند گوشے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ آپ کس طرح کی سیرت کے مالک تھے. آپ نہایت متقی تھے، نہایت پرہیزگار تھے اور ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. باوضو رہنا یہ اولیاء کرام کی یہ طریقہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے. بلکہ رات کو باوضو سونے کے بارے تو حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی بھی ہے کہ رات کو جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ اس بندے کے ساتھ اس کے کپڑوں میں رات گزارتا ہے. پھر جو بندہ جب وہ رات کو جس نے وضو کیا ہو جب وہ رات کو سوتے میں کروٹ بدلتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم اغفر لعبدک، پروردگار اپنے اس بندے کی گناہ کو بخش دے. یہ رات کو جب سویا تھا وضو کر کے سویا تھا. جو بندہ رات کو باوضو سوتا ہے اللہ کا فرشتہ اس بندے کے ساتھ رات گزارتا ہے اور اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز
آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اکثر یاد الہی میں گم رہتے اور آنکھیں بند رکھا کرتے تھے ہر دن۔ دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا حضور خواجہ غریب نواز کا، روزانہ ایک دن میں پورا قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے، ایک قرآن پوری رات میں ختم فرمایا کرتے تھے، اور جب ایک قرآن مکمل ہوتا دن کے وقت پھر بھی غیب سے آواز آتی، میرے بندے معین الدین ہم نے آپ کا قرآن پڑھنا قبول فرما لیا۔ جب رات کو ختم قرآن فرماتے تو غیب سے آواز آتی، میرے بندے ہم نے تیرا قرآن پڑھنا قبول فرما لیا۔ کیا شان کے مالک ہے، کیا قرآن سے محبت تھی۔ آج ہم دیکھیں اولیاء کرام کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، 11ویں شریف بھی ہم مناتے ہیں، اچھی بات ہے، اولیاء کرام کے عرس کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا؟ ہر بندہ اپنے سے پوچھ لے، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں؟ کم مسلمان ایسے جو میں یہاں دیکھتا ہوں، لوگ تو فجر میں تھوڑے نمازی آتے ہیں، ہماری تو ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا محلہ، اور فجر میں ایک صف بھی پوری نہ ہو۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے۔ ہم تو شاید پورے سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں کرتے، اور پھر سمجھتے کہ میرے جیسا نیک کوئی نہیں ہے، میرے جیسا بعمل کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں نماز پنجگانہ بھی پڑھنی چاہیے۔ آپ تو وہ عظیم ولی کامل ہیں کہ حضور غوث پاک کی طرح آپ نے کئی راتیں ایسی گزاری، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سوچیں ذرا، حضور خواجہ غریب نواز، اللہ ایسے شان نہیں دیتا، سونے سے مقام نہیں ملتا، فلمیں ڈرامے ناچ گانے گندی باتیں کرنے سے اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا۔ جب تک بندہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک نہ کرے، اپنے دل کو پاک نہ کرے، خیالات کو پاک نہ کرے، اللہ کسی کو ولایت کا مقام عطا نہیں فرماتا۔ آپ تو وہ ولی کامل ہیں، روزانہ رات کو پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے، ایک قرآن پورے دن میں ختم فرما لیا کرتے تھے، اور آپ نے کئی سالوں تک آپ کا یہ معمول رہا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں، یہ ہمارے اہل سنت سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیشوا ہیں۔ آئیے ہم بھی کوشش کیا کریں، اللہ کا قرآن پڑھا کریں، نماز پنجگانہ ادا کیا کریں۔ یہ نماز کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کے بغیر دل کو نور نصیب نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی سیرت ہے ذات محترم۔ پھر آپ دیکھیے خوراک آپ کی کتنی تھی۔ آج ہم ہیں نا جناب، چکن بریانیاں، قورمے، شوارمے، کیا کچھ ہم کھاتے ہیں، پھر بھی خدا کا شکر نہیں کرتے، نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے، قرآن سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے جو بزرگوں کا تھا۔ آپ کی خوراک کیا تھی؟ صرف رات کے وقت سوکھی روٹی پانی میں بگو کے کھاتے تھے، سوکھی روٹی پانی میں بگو کے، تھوڑی سی روٹی، وہ بھی پوری نہیں، یہ آپ کی خوراک تھی۔ اور پھر حسن عمل کیا تھا؟ پڑوسیوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، عفو بردباری کے مالک تھے، لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم کسی کی تھوڑی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے بھائی بہن کی کا قصور نہیں معاف کرتے، ہم تو اپنے رشتہ دار کی غلطی سے درگزر نہیں کرتے، ہم تو عام مسلمان کی غلطی سے چشم پوشی نہیں کرتے، جبکہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان علی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا، لوگو تم اللہ کے بندوں کا قصور معاف کیا کرو، تم لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، رب کریم تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ تم لوگوں کے قصور معاف کیا کرو، لوگوں کی غلطیوں کو چھپا دیا کرو، عیبوں کو چھپا دیا کرو، کسی سے غلطی ہو بھی جائے درگزر کر لیا کرو، تم لوگوں کے قصور معاف کرو، رب کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے مخلوق خدا کے گناہوں کو معاف کرنے کی۔ حضور خواجہ غریب نواز سادہ کپڑے پہنتے تھے، اکثر آپ کا لباس پیبند والا ہوتا تھا لیکن صاف ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں نا، برانڈ سوٹ پہنتے، بڑے بڑے قیمتی سوٹ، پھر بھی خدا کا شکر نہیں کرتے، پھر بھی گلہ شکوہ، پھر بھی اس کے احکام کے خلاف۔ اور آپ کی شان یہ تھی کہ سادہ کپڑے، پیبند والے کپڑے پہنتے تھے، خوف خدا والے تھے۔ ذات محترم، یہ خوف خدا
اتنی اچھی صفت ہے، جس بندے کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ جب دل میں خوف خدا ہوگا بندہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ جب دل میں خوف ہو، میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل، میری ہر بات پروردگار کے سامنے ہے، اگر میں نے کوئی غیر شرعی کام کیا، کوئی غیر شرعی بات زبان سے نکالی، اللہ قیامت کو پوچھے گا، کیا جواب دوں گا؟ کاش اللہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما دے، اللہ کا خوف پیدا ہو، بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز بڑے متقی تھے، بڑے خوف خدا والے تھے، پھر ایک اور آپ کی شان ہے کہ آپ پردہ پوش بھی تھے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ کسی کے اندر تھوڑی سی خرابی دیکھی ہم اسے سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، میں تجھے جانتا ہوں تو بخیل ہے، تو کنجوس ہے، تو ایسا ہے، تو برا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے۔ آؤ اپنے پیارے آقا کا فرمان علی شان سنو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ کریم قیامت کو اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کو اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اور سرکار فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا، اسے ذلیل کرنے کی وہ سن لے، اللہ اس کے عیبوں کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرما دے گا، اور جس کے عیبوں کو رب مخلوق کے سامنے ظاہر کرے گا اللہ اسے اپنے گھر میں ذلیل و خوار فرما دے گا۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ کسی کے اندر، ہر بندے کے اندر خرابی ہوتی ہے، میرے اندر تو آپ سب سے زیادہ خرابیاں ہوں گی، ہر بندے کے اندر گناہ ہوتے ہیں، کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ہمارے اندر تو بے شمار عیب ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں جب بندہ کسی کے عیبوں کو دیکھتا ہے اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر بندہ اپنے عیبوں کے اندر غور کرے کسی کا عیب اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہمیں دوسروں کے تو چھوٹے چھوٹے عیب بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے عیب ہمیں نظر نہیں آتے۔ ساتھ محترم، ایک مرتبہ لوگوں نے حضور خواجہ غریب نواز سے پوچھا تھا کہ کون سا نیک عمل بندے کو جہنم سے بچائے گا؟ یہ بڑا پیارا آپ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور بتائیں کون سا عمل ایسا ہے کہ بندہ وہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا؟ تو فرمایا سنو، بے بسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ وہ عمل ہے جو بندہ یہ عمل کر لے اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سنیں، دوبارہ سنیں، بے بسوں کی مدد کرنا یعنی غریب کی مدد کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، اللہ اس عمل کے کرنے والے کو جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اور یہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہا، چونکہ آپ عالم تھے، قرآن کو جانتے تھے، احادیث مصطفیٰ کو جانتے تھے، آپ نے یہ قرآن و حدیث کے اندر پڑھ کے بیان کیا۔ جب میں نے یہ آپ کا قول پڑھا فوراً مجھے حضور کے کئی فرامین میرے ذہن میں آ گئے کہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہا ہوگا، حضور سے سن کے کہا ہوگا، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تھا حضور سے، حضور بتائیں اسلام کی خوبی کون سی ہے، اسلام کے اندر اچھے اعمال کون سے ہیں، بہتر کام کون سے ہیں جن کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سنو، اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، او کما قال، میں سنو سب سے اچھا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بندوں کو کھانا کھلانا، مخلوق خدا کو کھانا کھلانا رب کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا عمل سلام کو عام کرنا، جو بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کو پھیلانا رب کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا کام سرکار مدینہ فرماتے ہیں والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، رب کو یہ کام بھی بڑا پسند ہے۔ یہ وہ تین کام ہیں جو اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہیں، اور آپ نے بھی یہی بتایا۔ پھر حضور کا ایک اور ارشاد ہے واللہ فی عون العبد ما کان عبد فی عون اخیہ، کما قال، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے اللہ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا جو کسی مسلمان سے ایک مصیبت کو دور کرے، دنیا کی ایک پریشانی دور کرے، اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور فرما دے۔
یہ اسلام ہے۔ اسلام خالی نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام نہیں، اسلام خدمت خلق کا نام ہے، اسلام مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ اور یہی حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا۔ ایک اور بڑا پیارا آپ کا فرمان سن لیں، حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا جس شخص میں 3 عادتیں پائی جائیں، 3 خصلتیں پائی جائیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں، جس بندے میں 3 خوبیاں ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا اس بندے کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو، سمندر جیسی سخاوت ہو۔ دوسری چیز سورج جیسی شفقت ہو، اور تیسری چیز زمین جیسی تواضع انکساری ہو۔ دوبارہ سنیں، پہلی شے ان 3 کام کر لو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ آپ سے محبت فرمائے گا، مخلوق خدا بھی آپ سے محبت کرے گی۔ پہلا کام، سمندر جیسے سخی بن جاؤ۔ سمندر کی خوبی کیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ آتا ہے سب کو پانی دیتا ہے، اپنا ہو پھر بھی، بیگانہ ہو پھر بھی، امیر ہو پھر بھی، غریب ہو تب بھی، مسلمان ہو پھر بھی، غیر مسلم آئے پھر بھی، اس کی سخاوت سب کے اوپر برستی ہے۔ تو اللہ کا بندہ بھی وہ ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، جو کنجوس نہیں ہوتا، جو بخیل نہیں ہوتا، جس کی سخاوت سے پوری مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ پہلا کام کر لو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گی، سخی بن جاؤ۔ اور دوسرا عمل، میں سورج جیسی شفقت ہو۔ سورج کی خوبی کیا ہے؟ سورج سب کو روشنی پہنچاتا ہے، سب کو منور کرتا ہے، سب کو تازگی دیتا ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، کوئی ذات پات، رنگ و نسل، مذہب، مسلک کی تمیز کیے بغیر سورج پوری کائنات کو روشنی بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے، منور بھی کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ بھی وہ ہوتا ہے جس کا فیض پورے عالم کو پہنچتا ہے، جس کا فیض صرف اپنوں کو نہیں بیگانوں کو بھی۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں نا، انڈیا کے اندر آج بھی اس ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے مزار کے اوپر جا کے دیکھ لو، کثیر تعداد میں ہندو بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ بھئی یہ خواجہ غریب نواز تو ہمارے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے بزرگ ہیں، آپ تو غیر مسلم، تم ہمارے بزرگ کے پاس کیوں آتے ہو؟ اس ہندو نے بڑا پیارا جواب، اس نے کہا بھگوان کی قسم ہے اگر تمہارا اخلاق، تمہارا کردار اس ولی جیسا ہو جائے ہم آپ کو بھی آ کے سلام کیا کریں۔ اگر آپ کی سیرت مسلمانوں کی سیرت خواجہ غریب نواز کی طرح ہو جائے ہم مسلمانوں کو بھی سلام کریں گے۔ دوسروں نے جواب دیا اس ہستی کا نام خواجہ غریب نواز ہے، مسلم نواز نہیں ہے۔ خواجہ کا لقب ہے غریب نواز، سب غریبوں کو نوازنے والے۔ فرمایا یہ صرف مسلم نواز ان کا لقب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں نوازتے، جو بھی صدق کے دل سے اس ولی کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہے یہ سب کی جھولی کو دامن کرم سے بھر دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان۔ اور یہ خود میں نے پڑھا، حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود واقعہ آپ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی مولانا برکات احمد صاحب جو میرے والد گرامی کے شاگرد بھی تھے، میرے پیر بھائی بھی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں دوپہر کے وقت خواجہ غریب نواز کے مزار پہ حاضر تھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک غیر مسلم تھا جس کے جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں تھیں، جسم اس کا درد سے چور چور تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ آتا، ریت کے اوپر، پتھروں کے اوپر وہ اپنے بدن کو رگڑتا، کہتا خواجہ صاحب بڑی درد ہوتی ہے، نگاہ کرم کریں۔ ایک دن بھی اس نے کیا، 2 دن بھی کیا، جب تیسرے دن آیا اللہ کے ولی کے مزار پہ آ کے اس نے ان کے وسیلے سے شفا مانگی، رب نے خواجہ غریب نواز کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ یہ ان کا فیض ہے، آج بھی آپ کا فیض یہ جاری و ساری ہے۔ پھر دیکھیں ادب کیا تھا، اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے، آپ دور و نزدیک سے سن لیا کرتے تھے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو نوافل
نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. میں اپنے بندے کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. میں اپنے محبوب ولی کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بنتا ہوں جن سے چلتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے. حضور کا فرمان، اللہ نے آپ کو شان دی. دوروں نزدیک سے سنیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بغداد کے اندر حضرت حضور غوث پاک نے برسرے منبر فرمایا، لوگوں سنو، رب نے مجھے یہ شان دی ہے، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوتا ہے. ولی بن نہیں سکتا جب تک میرے شان کو وہ مانتا نہیں، میرا قدم اس کی گردن پہ نہیں. آپ بغداد کے اندر آپ نے فرمایا، حضور خواجہ غریب نواز ایران کا صوبہ خراسان، آپ کا جو علاقہ تھا سنجر، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے. آپ کو وہاں حضور غوث پاک کی آواز سنائی دی. وہاں بھی آواز سنی. جب حضور غوث پاک کا فرمان سنا، سر کو جھکا دیا، گردن کو جھکا کے فرمایا، بل یا سیدی، بل فرمایا قدمک علی راسی وعلی عینی، اے سونے سید، تیرا قدم معین الدین کی صرف گردن پہ نہیں ہے، آپ کا قدم میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے. یہ آپ کی شان ہے. یہ ادب تھا بزرگوں کا، اور اللہ نے یہ آپ کو شانیں دی. ختم ہوتا ہمارا وقت ہو گیا، بس آخری بات سن لیں. اللہ کی ذات پہ توکل کتنا تھا. آپ کا لنگر ہر وقت جاری تھا. لوگ آتے، بھوکے آتے، غریب آتے، کھانا کھا کے چلے جاتے. اور جب خادم آ کہتا حضور لنگر کے لیے پیسے چاہیے، کچھ پیسے دیں، آپ نے مصلی بچھایا ہوتا تھا جس پہ رب کی بندگی کرتے تھے. ایک کونا اٹھا کے فرماتے جتنا چاہیے پیسے لے جاؤ. کون دیتا تھا؟ کون دیتا تھا؟ وہی رب دیتا تھا جس کے بندوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا، یہ میں نے آپ کو چند سیرت کی جھلکیاں پیش کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.